الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کا وقت ہے، انشاءاللہ بعد میں جماعت کا اہتمام بھی ہے۔ آپ انتہائی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ پیغام فرید سیمینار کا انعقاد پیر سعید احمد چشتی صاحب نے مصطفی تحریک کے پلیٹ فارم سے اپنے اس ادارے میں جو انعقاد کیا، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ضرورت بھی اس امر کی تھی کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھا جائے۔ ابھی حافظ شفیق صاحب خوبصورت انداز میں بابا کی زندگی کے پہلو اجاگر کر رہے تھے۔ میں بھی پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ زہد الانبیاء شہنشاہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی ماں جی سے حاصل کی، اور جب قرآن مجید پڑھنے کی باری آئی تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو آل نبی سے ہو، سید ہو، میں اپنے مسعود کو سید سے قرآن پڑھاؤں گی۔ اور پھر یہ قرہ نکلا سید نذیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام، جنہوں نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن مجید سکھایا۔ اور جب قرآن مجید مکمل ہوا تو ماں جی نے فرمایا، بیٹے میں نے تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے یہ وصیت بھی کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ جب مسعود کا قرآن مکمل ہو جائے انعام کے طور پر مسعود کو عمرہ کروانا ہے۔ حضرت ذی وقار ماں جی نے کہا بیٹا تیار ہو جا۔ تو حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عرض کرتے ہیں، امی جان اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا امی جان میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک مجھے قرآن پڑھانے والے استاد بھی میرے ساتھ عمرے پہ نہیں جاتے، اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے شرط منظور ہے۔ بابا غریب نہیں تھے، باپ بھی قاضی ہے، دادا بھی قاضی ہے، لیکن یہ جو کاٹ کی روٹی کھائی یہ دراصل اختیاری تھی۔ بتایا تھا کہ یہ مجاہدات کر کے مقام ملتا ہے۔ ماں نے جب بندوبست کیا اور یہ عمرے کے لیے پہنچے، وہاں سے جب فارغ ہوئے سید نذیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوش ہو کے کہا کہ بیٹا میں نے بڑے لوگوں کو قرآن پڑھایا لیکن آپ جیسا شاگرد نصیب نہیں ہوا۔ تجھے قرآن پڑھانے کی برکت ہے کہ مجھے ہر میں کعبہ بھی نصیب ہو گیا، مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی دیکھنا نصیب ہو گیا، تیرا شکریہ۔ تو حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جو جملے بولے آپ تک پہنچا رہا ہوں پیغام فرید کے طور پہ۔ آپ نے فرمایا استاد جی میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا کمال ہے جس نے مصطفیٰ کے سینہ پہ نازل ہونے والے قرآن کو میرے سینے میں اندھیر دیا۔ آج یہ بھی پیغام دے کے جائے کہ آج اساتذہ جو بے قدرے ہو رہے ہیں، اور اساتذہ کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو اپنے استاد کی یوں قدر کرتے ہیں مقام نہیں ملتا ہے۔ حضرت ذی وقار پھر آپ آنے والے سائل کی گفتگو سنتے، فرماتے ہیں کہ ایک سائل ایسا بھی آیا کہ وہ آدھی رات تک گفتگو کرتا رہا، اور وہ فضول اس کی گفتگو تھی یہاں سے وہاں تک۔ جب آپ نے دعا دی اور وہ چلا گیا تو اس وقت خادم نے عرض کیا حضور رات بیت گئی، اس کی فضول باتیں آپ پوری توجہ سے سنتے رہے، آپ نے اسے ٹوکا بھی نہیں، اسے روکا بھی نہیں۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا حضرت ذی وقار آج دل کی تختی پہ لکھ لینا چاہیے۔ آج تصوف پہ اعتراض کرنے والے اور خصوصاً خانقاہوں میں بیٹھنے والے بھی اگر بابا فرید کے اس میسج کو اپنی زندگی میں اختیار کریں تو یقیناً آج وہی رنگ نظر آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ میرے دروازے پہ آئے اور میں اس کی بات نہ سنوں تو مجھے مصلی پہ حضوری نصیب نہیں ہوتی، مجھے نماز میں کیفیت ہی نصیب نہیں ہوتی۔
تو اگر ہم اپنی نمازوں میں کیفیات چاہتے ہیں تو مخلوق خدا سے ہمیں پیار کرنا ہوگا۔ بابا فرید نے یوں فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ بابا صاحب اپنے عرس پہ آنے والوں کو پیغام آپ کی قبر دے رہی ہے، دیکھو میں نے اس ڈاڈے کے ساتھ پریت لگائی، 776 سال ہو گئے، میرے نام پہ گرد نہیں آئی، آج میری تحریک پر آنے والوں اسی ڈاڈے رب سے یاری لگا لو، وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دے گا، حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ ایک بار محبت سے حق فرید یا فرید کہیں، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ ہوئی فاذکرونی اذکرکم ہے، انہوں نے اللہ اللہ کیا، اللہ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔